السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 21 میں ہم مد اصلی کے بارے میں پڑھیں گے اور مد اصلی میں ہم الف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مد کیا ہے۔ مد کے لغوی معنی ہیں کھینچنا، لمبا کرنا یا دراز کرنا۔ مد کے اصطلاحی معنی ہیں حروف مدہ یا حروف لین پر آواز کو دراز کرنا، یعنی آواز کو لمبا کرنا۔ مد اصلی کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ مد اصلی کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب مد کی کافی ساری اقسام ہیں جس میں سے ہم مد اصلی کو پڑھیں گے اس ٹاپک پہ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہمارا مین جو ہے وہ مد اصلی ہے۔ باقی اقسام ہم بعد میں آگے آنے والے سبجیکٹس میں پڑھیں گے۔ تو فی الحال آپ نے اتنا نوٹ کرنا ہے کہ مد اصلی کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں۔ اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جس حرف پر جزم ہو، جزم کا نشان آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ دکھایا جا رہا ہے، یہ رہا جزم۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، یہ بات تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا۔ اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، پتہ چل گیا آپ نے ساکن کس کو کہتے ہیں ہم۔ اب دیکھیے حروف مدہ 3 ہیں، حروف مدہ 3 ہے، واو یا الف۔ اب ان کے کچھ قاعدے ہیں تو وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں الف کو، الف مدہ کو۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ زبر کو لمبا نہیں کرتے، لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی لیٹر پر زبر ہے اور اس کے بعد ایک خالی الف اس کے ساتھ ہے تو ہم اسے لمبا کریں گے۔ کتنا لمبا کریں گے؟ 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ 1 الف ہوتا ہے 2 حرکات کے برابر، یعنی کہ جتنا ہم 2 زبر کو پڑھیں گے نا تو پھر اسے اتنا لمبا کرنا ہے جتنا کہ ہم 2 زبر کو ٹائم دیں گے۔ ایزیلی میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ 2 سیکنڈز کے لیے ہم اسے کھینچیں گے تو یہ مد جو ہے ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ حروف مدہ 3 ہے، واو یا الف۔ الف کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ الف مدہ کا کیا قاعدہ ہے۔ الف مدہ کا قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک ایگزامپل دکھائی گئی ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، با پر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے۔ اسی طرح سے ہمیں قرآن پاک میں الف مدہ ملے گا۔ اسی طرح یا مدہ اور واو مدہ بھی ہیں لیکن ان کے قاعدے الگ ہیں، تو ایک ایک کر کے ہم نے پڑھنا ہے۔ آج ہم الف مدہ کی پریکٹس کریں گے۔ ہاں جی، تو یہاں آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ ہمیں الف مدہ کہاں کہاں مل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ رہا الف مدہ، خالی الف ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی ہمارے پاس الف مدہ ہے، خا پر زبر ہے، بعد میں الف آ رہا ہے، یہ ہمارا الف مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی الف مدہ آ رہا ہے، یہاں پہ بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی آ رہا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان سب کو 2-2 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہے۔ اب میں پڑھوں گی اور آپ نے پریکٹس کرنی ہے اسی طرح، جیسے ہم نے زا کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ زادہ، زادہ۔ اب میں نے زا کو تو کھینچا ہے کیونکہ وہ حروف مدہ میں سے ہے، الف مدہ ہے، لیکن دال کو میں نہیں کھینچوں گی کیونکہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ زبر کو نہیں کھینچنا۔ اب دال کے بعد تو الف نہیں ہے نا، تو دال کو نہیں کھینچنا، صرف زا کو کھینچنا ہے۔ زادہ، زادہ۔ خوفا، خوفا۔ تابا، تابا۔ جاہد۔ اب دیکھیں 2 زبر آ رہے ہیں، ہا بھی ہے، دال بھی، دونوں کو لمبا نہیں کرنا، صرف جا کو کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد خالی الف ہے۔ جاہد،
حاسب جناح. اب یہ جو الف مدہ ہے یہ بیچ میں آ رہا ہے. پہلے جیم ہے، سنگل حرکت ہے، اسے ہم نے جلدی سے پڑھنا ہے اور پیش کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. جناح کو لمبا نہیں کریں گے. جناح جناح. شارب، را کو موٹا پڑھیں گے، را اور با کو تیزی سے پڑھیں گے. شارب. فراغ فراغ. تو آج کا لیسن اتنا ہی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ مد اصلی کی جو پہلی ٹرم ہے یعنی کہ الف مدہ، اس کے بارے میں آپ کو اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.